بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زکریا اجابت الہیہ ہے، یا زکریا آ گیا سورہ آل عمران میں، نادتہ الملائکہ، فرشتوں نے آواز دی، اے زکریا انا نبشرک بغلام، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے بے غلام، لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اسمہ یحییٰ، جس کا نام بھی ہوگا یحییٰ۔ یحییٰ کیا؟ الذی یحیی التوحید۔ یحییٰ کون ہے؟ الذی یحیی التوحید، توحید کے گھر کے لیے مانگا ہے، اور میں نے نام خود رکھا ہے یحییٰ۔ یہ کس نے نام رکھا؟ اللہ نے رکھا، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں کیا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے سمیًا ہم نام، سمیًا ہم نام، اس کے لیے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ سمیًا کے دو معنی ہیں، ایک شریک لہ فی الاسم، کیا ہے شریک اللہ فی اس جیسا نام کسی کا نہیں رکھا، سمیًا شبہن فی الفضل والکمال۔ ابو سعود اور مدارک فرماتے ہیں کہ اس جیسا ہم نے پہلے پیدا نہیں کیا، من قبل سمیہ، ہم صفت نہیں بنایا۔ پہلا معنی زیادہ واضح ہے، بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کسی کا نام رکھ کے نہیں بھیجا، یہ پہلا ہم نے نام رکھا ہے یحییٰ۔ یحییٰ کا معنی سمجھ گئے؟ یحییٰ کا معنی کیا ہے؟ یحیی التوحید، حوالے حاشیے پہ ہیں کہیں یہاں یا آگے پیچھے، کہ وہ آدمی جو توحید کو زندہ کرے گا یا دکان چلائے گا۔ زکریا علیہ السلام نے مانگا اسی لیے تھا، دے دیا، نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں کیا ہم نے ان کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام۔ قال رب، اچھا ایک بات بتائیں، حضرت زکریا سے پہلے انبیاء گزرے تھے نہیں گزرے تھے؟ کسی نبی کی قبر پہ گئے ہوں؟ ادعوا اللہ لی، پہلے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء گزرے تھے، کسی نبی کی قبر پہ کیوں نہیں گئے؟ جہاں پیر نصیر الدین گولڑوی، اس نے ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہے، بہترین جملہ، کہتا ہے کہ میں نے پوری دیانتداری سے نصوص میں غور کیا، کتاب و سنت میں، اور مجھے ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملا کہ کسی اللہ کے مقرب پر کوئی مشکل آئی ہو یا اس سے حاجت پڑی ہو اور وہ کسی مقرب کی قبر پہ گیا ہو۔ سن رہے ہو میری بات؟ آگے قبر پہ جانے کے مقصد تین ہیں، پارٹیاں بھی تین ہیں۔ ایک جاتے ہیں بابا کر دے لے ککڑ دے پتر، ہاں لالا ایسن کروڑی لے گڑ دی روڑی دے پتراں دی جوڑی۔ ہمارے حضرت قاری صاحب کہتے تھے، قاری محمد اشرف صاحب رحمہ اللہ، او پیر نو گڑ دی روڑی تے ٹھگ لیا ہیں، لے یہ شکر گڑ تو جانتے ہیں بھائی، سارا پشاور سے آتے، گڑ کا
ڈھیلا گڑ دی روڑی، اتنا گڑ لے لے اور بیٹوں کی جوڑی دے دے، بیٹوں کی جوڑی، او باجوڑی، بیٹوں کی جوڑی، جوڑی باجوڑی، کیا جوڑی سمجھتے ہو؟ دو بیٹے دے دے، دو بیٹے دے دے۔ یہ نہیں کیا، خیال رکھنا سارے انبیاء نے پکارا تو صرف کس کو؟ دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں جوڑی نہیں، ہم تو کہتی ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ، ادعو اللہ، اللہ سے دعا کر، میری دکان نہیں چل رہی، میرا مکان نہیں، میری اولاد نہیں، تم اللہ کے مقبول ہو، ادعو اللہ۔ یہ 2 نمبر مشرک ہے، یہ جاتے ہیں قبر پہ۔ تیسرا نظریہ ہے کہ جب قبر پہ جائیں گے نا تو وہاں دعا زیادہ قبول ہوگی، اقرب الی الاجابہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے یہاں ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ سبباً لانجاہ حاجاتہم، کہتے ہیں ہم سالار کی قبر پہ جائیں گے، وہاں پر ذرا زیادہ دعا قبول ہوگی، اقرب الی الاجابہ۔ یہ دعائیں دیوبندیوں کی دونوں بے ایمانی ہیں، ادھر ذرا اقرب الی الاجابہ۔ سوال ہے کہ کوئی پیغمبر کیوں نہیں گیا؟ چلو ان 2 مقاصد کے لیے گیا ہوتا، کسی نبی کی قبر پہ اور کہتا ادعو اللہ، ادعو اللہ، یا قبر پہ ایک اقرب الی الاجابہ ہے دعا بنسبت مسجد کے، بنسبت دوسری جگہ کے، اللہ سے ہی مانگنے گیا ہو، کیونکہ کہتے ہیں کہ شعائیں پڑ رہی ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں تم چلوں میں آگے بول شول نہیں رہے، شعائیں پڑ رہی ہوتی ہیں، جیسے برادری کا مشورہ ہو، ہاں بھائی دیکھو جی، قال رب، مطالبہ کیفیت، عرض کی میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرا غلام، میرا بچہ، میرا بیٹا کس طرح ہوگا؟ کیسے ہوگا، کیا منع کر رہا ہوں؟ کیسے ہوگا؟ مطالبہ کیفیت 3 صورتیں بن رہی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ میں جوان ہوں، میری بیوی بھی جوان ہو، دونوں کو جوانی ملے، ایک کیف یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نئی شادی کرنی پڑے، دوسرا کیف یہ ہے اور شادی کرنی پڑے، اور تیسرا کیف ہے اسی حالت میں میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، 120 سال مفسرین لکھتے ہیں عمر ہے، 80 سال بیوی کی عمر ہے، اور یہ دعا کر رہا ہے، تو کیف کیا ہوگا؟ تو یہ سوال کس کے بارے میں ہے؟ کیف کے بعد جو حلا، جیسے مرزا جیلمی، انہوں نے اس آیت میں تقریر کی اور کہتے ہیں حضرت زکریا کو شک پڑ گیا تھا، حضرت زکریا کو کیا پڑ گیا تھا؟ شک۔ یہ بالکل جاہل لوگ ہیں۔ تو یا انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرا لڑکا؟ کیسے؟ انکار نہیں کر رہے، کیا ہے؟ کیفیت، کیفیت نیچے لکھا ہے حصول اولاد کی 3 صورتیں، ہم جوان ہوں موجودہ حالت میں، یا دوسرا نکاح کرنا ہوگا، یہ اور ایک اور چیز بھی ہے۔ اگر آپ کا خیال ہو کہ یہ حضرت زکریا جو کہہ رہے ہیں یہ تلفظ کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کو کسی نے خبر دی کہ آج جمعرات ہے، حلوہ پکا ہوا ہے، جی نہیں، حلوہ پکا ہوا ہے، آپ بھی ایک دفعہ کہ حلوہ پکا ہے، جی حلوہ پکا ہے، سوال میں بھی مزہ ہے یا نہیں؟ ذرا سوچو،
خشک صوفی نہ بنو. آپ کو اطلاع ملی حلوہ پکا، حلوہ پکا یہ کہنے میں بھی بڑا مزہ ہے. تو یہ آپ نے مختصر معنی میں پڑھا ہوا ہے. یہ سوال کیا جاتا ہے تلذذ سچ حلوہ پکا ہے. کئی جو اعلی ذوق صوفی ہوتے ہیں ان کو تو مٹھاس بھی آنے لگ جاتی ہے. یہ مقام مناسب ویسے نہیں ہے. کسی مقام پہ آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا جہاں پیغمبر کی بات آ رہی ہے، اس لیے جہاں بالکل نامناسب مقام ہے. تو خیر، تو یہ آپ کے پاس کہیں لکھا ہوگا، حاشیہ ذرا دیکھیں. انا یکون لی پہ حاشیہ ہوگا انا. لیسا علامان نل انکار، یہ انکار والا معنی نہیں. لما اخبر اللہ تعالی بھی بل علی سبیل التعجب من قدرت اللہ، یہ اللہ کی قدرت پر تعجب کا اظہار ہے. یہ کہ پیدا کرے گا ولدن من امرات و شیخ ولیس ھذا، اگلی عبارت ہے یہ استبعاد نہیں ہے بلکہ استکشاف ہے. استکشاف کا معنی صورت حال واضح کرنے کی طلب کہ اب ای طریق یکونو، کس طریقے پہ ہوگا، کیا دیا جائے گا اس کو، اور وہ بھی اس کی سی حالت میں ہوں گی. اور نیچے لکھا ہے استفہام استلزاز کے لیے ہے، جیسے علم معانی میں مستور ہے ادراکم، یہ وہی لذت ہے علم معانی میں دیکھ لینا جیسے ابھی میں نے بتا دیا. تو کیا ہے انا، کیسے ہوگا، اچھا بیٹا ہوگا. یکون لی غلام وقد کانت امراتی آکرن وقد بلغت، اور تحقیق پہنچا میں بڑھاپے سے اتین انتہا کو. قال کذالک، فرمایا اسی طرح ہوگا، یہ تعین کیفیت ہے. قال ربک هو علی ہین، فرمایا تیرے رب نے وہ بیٹا دینا مجھ پر ہین آسان ہے. کیوں بات لی لیا ہے؟ اس لیے کہ تحقیق پیدا کیا میں نے تجھ کو اس سے پہلے، بلم تک شیئا، اور نہیں تھا تو کوئی چیز بھی، تجھے بغیر تجھے پیدا کیا ہے تو کوئی چیز نہیں تھا جو تجھے پیدا کر سکتا ہے، وہ تیرے بیٹے کو بھی پیدا. قال رب اجعل لی آیۃ، عرض کی مطالبہ علامت، اے میرے پروردگار مقرر کر دے میرے لیے نشانی، دلالتن علی حمل امراتی، ایسی نشانی جو میری بیوی کے حمل پہ دلالت کرے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں، وہ علامت مقرر کر دے. یہ زندہ پیغمبر ہے اور اپنے بیوی کے پیٹ کے اندر کی بھی کیفیت معلوم نہیں. علامت اس لیے مانگ رہے ہیں، غیب دان علامتیں مانگتے، اپنی بیوی کے رحم میں حمل بھی ٹھہرا یا نہیں اس پہ علامت مانگ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے زندہ پیغمبر کو اپنی بیوی کے رحم کے اندر کا بھی پتہ، حاضر ناظر اور علم غیب کا آ رہا. پھر ایک مسئلہ آپ بھی بتا دیں، یہ پیٹ اور رحم کا پردہ موٹا ہے یا قبر کا پردہ موٹا ہے؟ زندہ پیغمبر کو پیٹ، قبر، پیٹ، رحم، پیٹ کے پردے کے اندر کا پتہ. کتنا بے ایمان ہے جو کہتے ہیں 5 دیواروں کے پار سے. آپ کو پتہ چلتا ہے جی حاجی صاحب اسلام آباد سے آئے ہوئے، نیات بھی جانتے ہیں، دلوں کے خطرات بھی جانتے ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ کیوں علت جامعہ موجود ہے؟ علت ایک ہے،
یدار الحکم علی علتی، پیٹ کے اندر کا اس لیے پتہ نہیں کہ اسباب نہیں. پتہ نہیں تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں بھی اسباب نہیں وہاں بھی، جو یہاں اندر کا علم مانے وہ بھی مشرک ہے، جو وہاں باہر کا علم مانے وہ بھی، ہاں ذرا دل کھول کے کہو وہ بھی، کیونکہ یہ بھی علم ما فوق الاسباب کا قائل ہے، وہ بھی علم ما فوق الاسباب کا قائل ہے. علت ایک ہی موجود ہے. آپ ذرا خیال کہتے ہیں جی زندوں کو مردوں پہ، مردوں کو زندے پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، یہ قصاص نہیں کر رہے، یہ علت جامعہ ہے، علت جامعہ ہے. اور سلف کا فہم بھی موجود ہے. ما کان یعلم الغیب اذا کان حیا فکیف بعد الموت، فکیف بعد الموت. وہی انداز، جب زندہ کو پتہ نہیں تو مردہ کو کہاں سے پتہ ہے؟ ماشاء اللہ. تمہارا دیوبندی تو لکھتا ہے باقی خواجہ باقی باللہ نے قبر کے اندر سے شاہ ولی اللہ کی اما جان کے ریم میں بچہ دیکھ لیا اور فرمایا کہ تیری اے بی بی تیرے پیٹ میں بہت بڑا ولی اللہ ہے اور اس کا نام فلاں رکھنا. اور وہ بھول گئی. ایک دن حضرت کی والدہ محترمہ وہ دعا مانگنے لگی، اور جب یوں دعا مانگی تو چھوٹے سے ننھے ننھے دو ہاتھ بھی ساتھ شامل ہو گئے، ننھے ننھے، اور وہ شاہ ولی اللہ کے ہاتھ تھے. اللہ جانے کہاں سے ان کا خروج مسعود ہوا تو وہ بھی ساتھ مل گئے. دیوبند زندہ باد. ماشاءاللہ دیوبندی ہے. زندہ نبی کو پتہ نہیں کہ میری بیوی کے ریم میں بچہ ہے یا نہیں. ادھر 18 بریلوی مولوی ہیں، یہ ایک دوسرے کا مقابلہ ہے. اصل پہلے یہ بریلویوں نے بات کی، دیوبندیوں نے کہا بھائی انہوں نے چھکا لگا لیا ہم بھی لگائے ہیں. یہ غوری کا تجربہ کیا ہے، غوری میزائل کا جھوٹ میں. بریلویوں نے کہا کہ کامل ولی کون ہوتا ہے؟ کامل ولی، ولی کامل علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی علامت ہے لا تستقر نطفۃ فی فرج انثی الا ینظرها. کامل ولی کیا ہے؟ کامل ولی وہ ہے کہ دنیا جہان کی جتنی عورتیں ہیں ان کے جو فرج میں نطفہ گرتا ہے الا ینظرها، ولی اللہ اس کو دیکھ رہا. یہ ان کی کتاب، اور یہ لکھنے والا بھی وہ بریلوی ہے جو شیخ الہند کا شاگرد ہے، محمود پپلانوی شیخ کا شاگرد ہے، شیخ الہند کا، اور اپنے استاد کی تعریف بھی بڑی کرتا ہے. استاذنا فلاں فلاں کٹر مشرک. یہ مولانا حسین علی کا مد مقابل تھا اور مناظرہ بھی ہوا. اب ان بیچاروں کو پہلے تو ولی اللہ کا کمال دیکھے نا بھائی، نظر کہاں رکھے ہوئے. بھائی پہنچا ہوا ولی ہے بھائی، دیکھ کہاں رہا ہے نا. ولی کا ذوق بھی دیکھے اور مولوی کا ذوق بھی دیکھے. پھر اس نظر میں اتنا مدہوش ہوا کہ ان کو کس نے بتایا کہ نطفہ فرج میں ٹھہرتا ہے؟
فی فرج انسا، اور نطفہ تو آگے جاتا ہے یہ ان کے نطفے فرج میں ہی ٹھہرتے ہیں، عمل بھی ان کا فرج میں ہوتا ہوگا، تو فی فرج انسا یہ بھی پتہ چلتا نہیں، لیکن وہ بھی انہوں نے بھی گزارا کر لیا، جنہوں تمہارا چھکا ہے آگے ہے، 2 ہاتھ بھی باہر ننے ننے آ گئے، اور قبر کے اندر سے ماشاءاللہ عقیدے بنے ہوئے ہیں۔ اور اس واقعہ کی نسبت بھی قذاب نے حضرت تھانوی کی طرف کی ہے، ان کی کتاب اربعہ ثلاثہ دیکھنا، ان کی طرف ان پہ جھوٹ منسوب کیا۔ حضرت تھانوی اس الزام سے مبرہ ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ڈھیلی ڈھیلی دیا ہے، چلو کالا رب، عرض کی میرے پروردگار، اجعل لی آیتاً، مقرر کر دے، قائم کر دے میرے لیے کوئی نشانی۔ کیا نشانی ہے؟ علامتاً اعلم بہا وقوع ما بشرت بہ، جو مجھے خوشخبری دی گئی، بار المحیط کا حوالہ ہے، جو مجھے خوشخبری دی گئی اس کو اس پر علامت قائم کر، یعنی مجھے پتہ چل جائے۔ سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ بہت کام کی عبارت ہے، خیال کرنا ہے، اور بھی عبارت ہوگی اس پر۔ ہاں کدھر ہے؟ ہاں فاراد این یطلع اللہ تعالی لیتلقا تلک النعمہ، کہتا ہے بشارت مطلقہ آئی نا تعین سے کہ یہی کیف ہوگی، تجھے امر خفی تھا، یہ معلوم امر نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اللہ سے علامت کی دعا کی۔ تے اجعل لی آیۃ، قال تشریح علامت، اللہ نے فرمایا نشانی تیری یہ کہ نہیں بات کر سکے گا تو لوگوں کے ساتھ، ثلاث لیال، 3 راتیں، سبین، تبین کے 2 معنی ہیں، ایک سبین کا معنی پوری 3 راتیں، سبین لیال کے ساتھ لگ رہا ہے پورے 3 دن 3 راتیں، اور دوسرا سبین یہ تورات کی غلطی کی اصلاح ہے۔ تورات اور ان کی جو بائبل ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت زکریا گونگے ہو گئے، تو اس کا جواب دیا قرآن نے، اصلاح کر دی۔ اس لیے شاہ صاحب نے مانا کیا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اس حال میں کہ تو تندرست ہوگا، چنگا بھلا ہوگا، چنگا بھلا یعنی تندرست ہوگا، صحیح ہوگا۔ کیا لکھا ہے؟ حال ہے کس سے؟ فاعل، تکلم کے فاعل سے حال ہے، اور المانی کا حوالہ ہے، تو کلمہ کے فاعل سے حال ہے، تاکہ فائدہ دے انتفاع تکلم کا بے طریق الاعجاز۔ پھر خر کی عادت آ گیا، یہ خر کی عادت پڑھتے ہو تاکہ خر سیدھا ہو جائے۔ ہاں خر کی عادت نہ کہ زبان کسی مرض کی وجہ سے رکے گی، یہ خر کی عادت طور پہ کلام بند ہوگا۔ حال من فاعل تو کلمہ، سمجھو یہ حال کس سے ہے؟ سبین تو کلمہ کے فاعل سے، خیال کرو، اور مانا یہ ہوگا اس حال میں کہ تو چنگا بھلا ہوگا، تان درست ہوگا، یہ نہیں ہے کہ گونگا پن ہوگا۔ فخرج علی قومی، پس نکلے اپنی قوم کے سامنے محراب سے۔ محراب سے مراد حجرہ ہے، حجرہ کو محراب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی محاربہ سے، یہاں بھی نفس اور شیطان سے جنگ ہوتی ہے۔ محراب نفس اور شیطان سے میدان جنگ ہے، محراب محاربہ لکھا ہوگا حمام حذیفہ۔ اچھا تو یہ محراب حجرہ تھا، آج کی مسجد والی محراب مراد نہیں، ویسے یہ بھی مسجد سے خارج ہوتی ہے،
تو یہ الگ حجرہ اونچی جگہ مراد ہے۔ ہماری شریعت میں مسئلہ ہے کہ امام اور مقتدیوں کا مکان ایک ہوگا، اس لیے یہ جو محرابیں ہیں اگر امام کے قدم محراب کے اندر ہوئے تو نماز صحیح نہیں ہے، اس لیے امام اپنے قدم محراب کے باہر رکھے گا، کیونکہ محراب مسجد سے خارج ہے، یہ مسجد میں داخل نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اور مکان ایک ہونا چاہیے۔ اس پر آپ کے سامنے دو بہترین واقعے لکھے ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ میں کتنا جذبہ تھا۔ پہلا واقعہ لکھا ہے، یہ کون ہے بھائی؟ حضرت حذیفہ۔ حضرت حذیفہ کو تو جانتے ہوں گے، معروف صحابی ہے۔ اس نے مدائن کے شہر میں نماز پڑھائی۔ یہ مدائن جو تھے یہ کوئی گشت کے لیے نہیں گئے تھے، جہاد کے لیے گئے تھے۔ مدائن کو فتح کیا، صحابہ کی ساری زندگی جہاد پہ گزری ہے۔ علی دکان اونچی جگہ تھی، مقتدی ذرا نیچے تھے، حضرت کی جگہ اونچی تھی۔ فاخذ ابو مسعود، سبحان اللہ، اوپر کھڑے نا حضرت حذیفہ، تو ابو مسعود نے قمیص سے پکڑ کر جبزہ کھینچا پیچھے اتار لیا۔ فلما فارغ من صلاتی، جب نماز سے فارغ ہوئے، قال الم تعلم انہم کانوا ینہون عن ذلک، نہیں مل رہا کہ صحابہ کو منع کیا گیا تھا اس سے؟ کالا بلا، اس نے کہا جی بالکل یاد ہے، قد ذکرتہین مددتنی، مجھے اس وقت یاد آیا جب تو نے مجھے کھینچا ہے۔ رعایت کیے حضرت حذیفہ ہے، اور حضرت حذیفہ بہت شان والے صحابی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے پیغمبر کا رازدان۔ حضرت حذیفہ اوپر، صحابہ اتنا نہیں برداشت کرتے تھے دین کے معاملہ میں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بے ایمان کیا کہتے ہیں کہ رشوت لے لی، فلاں لے لیا، ڈرانے دھمکانے سے، معاویہ نے رشوت دی، فلانے نے رشوت دی۔ صحابہ کے زمانے میں مستحب چھوڑنا بھی مشکل تھا، کسی کی کوئی رعایت نہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے بات کی باقی خاموش رہے تو یہ اجماع ہے، کیونکہ اگر تھوڑا سا وٹ بھی ہوتا تو دوسرا خاموش رہ ہی نہیں سکتا۔ اب اگر ہم اور آپ ہوتے تو شاید خیر ہے بھیا مسلح پہ کھڑا ہو گئی، بعد میں بازو نہیں کھینچ لی، آ جاؤ۔ آگے دوسرا واقعہ ہے، کان ما عمار، عمار بن یاسر مدائن میں تھے، اقامت کہی گئی آگے ہوئے، وقام علی دکان، اور اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے، یصلی والناس اسفل، لوگ ذرا نیچے تھے، تو آگے ہوا حضرت حذیفہ، فاخذ، انہوں نے پکڑا ہاتھوں سے، پیچھے سے بازوؤں سے، گھسیٹ کے پیچھے کی، حضرت حذیفہ نے پکڑا، سمجھے؟ جب نماز سے فارغ ہوئے حضرت حذیفہ نے کہا الم تسمع رسول اللہ، کیا تو نے رسول پاک سے نہیں سنا؟ اذا امر الرجل القوم فلا یقم فی مکان ارفع من مقامہم، کہ جب کوئی امامت کرائے تو وہ مقتدیوں سے اونچا نہ کھڑا ہو۔ کیا اس طرح نہیں سنا تھا؟ عمار نے کہا اسی لیے تو میں تیری بات مان کے پیچھے آ گئی، سنا تھا اس لیے میں پیچھے آ گیا۔ تو اتنا بھی برداشت نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے دین کے معاملہ میں مداہنت بالکل قابل برداشت نہیں ہے۔ جہاں ایسا معاملہ ہو، صحابہ مقتدا تھے، ان کی بات آگے دین بننا تھی، تو اس لیے انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا۔
فخرج علی قومہ من المحراب، پس نکلے قوم کے سامنے محراب سے، فاوحا الیہم، پس اشارہ کیا ان کی طرف، او ما الیہم، اشارہ کیا ان کی طرف، ان سبحوا، یہ کہ پاکیاں بیان کرتے رہو صبح اور شام، صبح اور شام،